السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ایک اور ویک کلوز ہوا اور ایک اچھی ہوپ تھی پہلے ہفتے میں، پہلے سیشن میں فرائیڈے کو، کہ مارکیٹ کا شاید ریباؤنڈ ہے اور مارکیٹ دوبارہ سے اسٹرانگ فوٹنگ پہ آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن یہ نیوزی لینڈ والی خبر نے مارکیٹ کو دوبارہ سے پریشر کی طرف دھکیل دیا اور مارکیٹ میں دوبارہ سے ایک جو ہے پینک سچویشن تھی۔ بہت سے لوگ اصل میں شام میں مجھ سے کافی لوگوں کی ڈسکشن ہوئی اور کافی لوگ اس بات کو اس طرح سے لے رہے تھے کہ نہیں جی یہ نیوزی لینڈ والا معاملہ نہیں تھا، میچ ہی کا صرف معاملہ ہے، اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور فلانا معاملہ تھا فلانا معاملہ تھا۔ بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، نیوزی لینڈ والا ہی معاملہ تھا، کیونکہ یہ صرف میچ کی حد تک نہیں ہے۔ اس کو یہ صرف ایک میچ نہیں تھا، آپ کے یہاں جو فورنرز کا سیل آف ہے اس میں سے ایک کڑی یہ نظر آئی نیوزی لینڈ والا معاملہ۔ پھر کچھ دن پہلے ابھی یو ایس کے کانگریس مین نے ایک بات کہی ہے میڈیا پہ کہ پاکستان سے ہم اپنے تعلقات کو ریویو کر رہے ہیں، نیوزی لینڈ والا معاملہ اس کی ایک کڑی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایف اے ٹی ایف میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی گرے لسٹ میں ہیں، یہ نیوزی لینڈ والے معاملے کی ایک کڑی ہے۔ آپ کی مارکیٹ کے اندر جو سیل آف ہے یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے، کیونکہ مارکیٹ بہت کلیئر ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں 4 6 8 آئٹمز جو کہ فورنرز کی ہولڈنگ میں ہیں، صرف انہی میں سیل آف ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کا انڈیکس میں ویٹیج زیادہ ہے، تو اگر کچھ دنوں کے لیے اپنے ٹرمینل سے انڈیکس کی فلکچویشن ہٹا دو، وہ مت دیکھو، آئٹم وائز چیزوں کو ایویلیویٹ کریں، تو میرے حساب سے پھر مارکیٹ آپ کو ٹینشن نہیں دے گی۔ انڈیکس دیکھیں گے کیونکہ یو بی ایل ہے، ایچ بی ایل ہے، لکی سیمنٹ ہے، میپل لیف ہے، ڈی جی ہے، پائنیئر ہے، او جی ٹی سی ہے، پی پی ایل ہے، یہ تمام وہ ٹاپ موسٹ کمپنیز ہیں جن کے انڈیکس کے اندر کافی بڑے ویٹیج ہیں اور یہ فارنرز کی ہولڈنگ میں ہیں۔ اب فارنرز کی ایسی بات ہے کہ آپ کا جو فری فلوٹ ہے اس میں سے میکسیمم 15 سے 20% شاید فارنرز کے ہاتھوں میں ہوگا، اور ان میں سے بھی کافی عرصے تو یہ بیچ ہی رہے ہیں۔ تو یہ ایک سائڈ الگ ہوئی بھی ہے، اور آپ نوٹ کریں کہ باقی جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ ایکٹیو ہے، مارکیٹ ڈیڈ نہیں ہے بیسیکلی ابھی تک۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ معاملات بگڑیں گے یو ایس کے ساتھ ہمارے، تو جو کوشچن مارک سب سے بڑا آئے گا نا مارکیٹ کے لیے، وہ آئے گا آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل۔ پھر آئی ایم ایف سے ہمارا معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اگر آئی ایم ایف سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ہم اپنے فائنینشلز کو کیسے سنبھالیں گے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال جو قوم نے انتظار کیا 13% انٹرسٹ ریٹ کرنے کے بعد بھی، تو دیکھا یہ ہے کہ ابھی تو گروتھ آنی شروع ہوئی تھی، اور گروتھ آتے ہی آپ کے فائنینشلز پھر وہیں کھڑے ہیں، وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہی روپی ڈیویلیویشن ہے، وہی رونا گانا چل رہا ہے کہ امپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ ہماری کم ہے۔ پتہ نہیں یہ کب تک ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے، یہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی اسٹاک والوں نے کر کے دینی ہے ان کو، تو ساری ذمہ داری صرف قوم کی ہے تو قوم کے ہی لوگوں کو بٹھا لو۔ دوسرا یہ کہ ایک پوائنٹ اور میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب کو چاہیے یہ جو فائنینس منسٹری میں جو انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے نا، ان سب کو اولڈ ایج ہوم میں بھرتی کراتے ہیں۔ یہ بوڑھے ہو گئے بھائی، ان کی ایکسپائری ڈیٹیں قریب ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہی لوگ تھے، کبھی وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ان میں سے کافی لوگ فائنینس منسٹر بھی بن چکے ہیں، وہی ٹیم دوبارہ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے پچھلے 70 سال میں پاکستان کو کیا کر کے دیا ہے جو یہ اب کچھ کریں گے؟ بھائی کچھ نئے لوگوں کو بٹھا لو۔ ہماری نئی جنریشن جو ہے نا وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اور آج کے دور کے حساب سے اس کی مثال دیکھ لیں کہ پہلی بار اسٹیٹ بینک آپ کا کچھ اس طرح کے کام کر گیا ہے جو آج تک 70 سال میں ہم نے نہیں سنے تھے، روشن ڈیٹیل سے لے کے اور جتنی بھی چیزیں اسٹیٹ بینک نے کی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ینگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ آج کے دور کی نیڈس کو سمجھ رہا ہے۔ یہ جتنے جو 80 سال کے بیٹھے ہیں ان سے بولو خدا کے لیے اپنے پوتا پوتیوں کو سنبھالو یار، جان چھوڑ دو اس ملک کی۔ اس فائنینشیل ٹیم کے اندر کچھ ینگسٹرز کو رکھیں، بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ان پرانوں کو نا 1950 کے پی ایچ ڈیز ہیں، 1950 کے چارٹر اکاؤنٹنٹس ہیں، یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اس لیے رزلٹ نہیں آ رہا آپ کو۔ فائنینس منسٹر صاحب ابھی پچھلے ہفتے بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ پچھلا والا فائنینس منسٹر کیا کر کے گیا ہے مجھے نہیں پتہ، گروتھ کیسے آ رہی ہے۔ واٹ نان سینس، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ وہ بھی میڈیا پہ نہیں سمجھ میں آ رہی تمہاری، تو میڈیا پہ تو مت بولو یار آ کے، اور پھر چپ چاپ ریزائن کر کے گھر چلے جاؤ، بینک چلاؤ اپنا۔
یہاں مارکیٹ میں بیسکلی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹر کو لانے والے ہم لوگ ہوتے ہیں، اور کتنے ادارے ہیں جو پاکستان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کتنی مارکیٹنگ جو ہے میوچل فنڈز نے کی ہے اب تک. یہ بروکر کمیونٹی ہے جو لے دے کے انویسٹر کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کر آ رہی ہوتی ہے، کنونس کر کے لا رہی ہوتی ہے اچھے برے دور میں. پھر یہ لوکل انویسٹر ہی ہے بیچارہ جو پچھلے 2 سال 3 سال سے آپ کی مارکیٹ کو چلا رہا ہے. اس کا FIPI ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 3 سال سے انڈیویجولس کے ہاتھ میں مارکیٹ ہے یار. اور ایسے ہی اگر رہے گی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ نوٹ کر لیں 4-6-8 آئٹمس کا پھڈا ہے بھائی. اس 4-6 آئٹم کو مارکیٹ سے نکال دیں تو مارکیٹ آپ کی ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی ایسی بات ہے کہ انڈیکس آپ کا بیئرش ہوگا جب یہ ٹاپ موسٹ آئٹمز انڈیکس کے ہیوی ویٹیج آئٹم میں سیل آف ہوگا گورے کا. اور آپ کے جو پینشن فنڈز ہیں یا جو آپ کے جو پاکستان کے گورنمنٹ اون اینٹیز جتنی بھی ہیں، یہ جو میوچل فنڈز ہیں، NIT ہے، پھر آپ کا اسٹیٹ لائف ہے انشورنس، اور پھر آپ کا EOBI ہے، جب یہ مارکیٹ میں نہیں آ رہے. ہوتا یہ تھا کہ پچھلے ہم نے بہت عرصے میں یہ چیز دیکھی کہ جب کبھی بھی مارکیٹ میں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے، اور پھر وہ مارکیٹ کو سنبھالنے والے کام اسی طرح کیے جاتے ہیں کہ ان اداروں سے کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ کو سپورٹ لگائی جائے، مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی جائے. مارکیٹ کل سنبھل جائے گی اگر ہمارے اینڈ سے، گورنمنٹ کے اینڈ سے اس بات کو سیریس لیا جائے کہ بھئی گورے کا سیل آف ہے، اس کو ایبزارب کرو. مسئلہ ابھی تک وہی ہے کہ جو بلو چپس ہیں ان میں 25,000 شیئر بیچنا مشکل ہوا ہے بھائی. پیچھے بائر ہی کوئی نہیں ہے، ایک شیئر 2 شیئر کی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو مذاق ہے. انڈیکس خراب ہے. مارکیٹ کو 2 حصوں میں دیکھیں، 7-8 آئٹم فورنرز کے جو ہولڈنگ میں ہیں اس کو الگ دیکھیں، باقی مارکیٹ کو الگ دیکھیں. مارکیٹ ڈیڈ نہیں ہوگی، مارکیٹ میں ایکٹیویٹی رہے گی. کچھ سیکٹر اور کچھ اسکرپٹس نئے ہائی بنائیں گے. بے شک انڈیکس ابھی خراب رہا ہے تو گھبراہٹ کوئی نہیں ہے، صرف سوئچنگ کا معاملہ ہے. سوئچنگ ایسی بات ہے انڈیویجول لیول پہ آپ پوچھیں گے، میں یا کوئی بھی پروفیشنل آپ کو بتائے گا، نظر آ رہا ہے اسکرین پہ کہ ٹھیک ہے کچھ دنوں کے لیے کچھ آئٹم سے ہٹ جائیں. بے شک ان کی کارپوریٹ ارننگز بہت اچھی آئی ہیں، ان کی گروتھ بہت اچھی آئی ہے، ان کے پے آؤٹس بھی اچھے آئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے فائنینشیلس ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ گروتھ، یہ ارننگز یہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گی. مارکیٹ آنے والے فنڈامنٹل کو ڈسکاؤنٹ کرتی ہے. جو ہو گیا وہ ہو چکا. اب آگے کیا ہے، مارکیٹ اس بات سے ڈر رہی ہے کیونکہ ہم IMF کے پاس جانا ہے اور ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہے فائنینس منسٹر جو ہے وہ فارن منسٹری کی، اور ہماری لابنگ نہیں ہوئی بھی انٹرنیشنل لیول پہ، دشمنیاں زیادہ ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کن شرائط کو ہم نے ماننا ہے. اور کل جو ہے وہ منڈے کو مانیٹری پالیسی ہے، وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایونٹ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس مانیٹری پالیسی میں یہ لوگ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں یا نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ بڑھائیں، ٹھیک ہے، میرے حساب سے نہیں بڑھانا چاہیے ان کو. ابھی ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے 7% پہ، لیکن مجھے اعتبار نہیں ہے اس بات کا. مسئلہ یہی ہے، ٹھیک ہے. 46,100 47,400 یہ رینج ہے. اوور آل ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ ہے. چیزوں میں باؤنس ملے، اسپیشلی ان آئٹمز میں جو بلو چپس ہیں ان میں جو ہے وہ سیلنگ سائڈ پہ رہ کے سوئچنگ کریں سیکنڈ ٹیئر میں، تھرڈ ٹیئر میں، یا پھر ان شیئرز میں جن میں فارنرز کی ہولڈنگ نہیں ہے. گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے. گھبراہٹ اس وقت ہوتی ہے جب پوری مارکیٹ کولیپس کر جائے، جیسے کہ 2008 میں اللہ نہ کرے ہوا تھا، یا کووڈ کے ٹائم پہ ہوا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. مارکیٹ ٹھیک ہے. مارکیٹ کے ساتھ ایک پرابلم ہے، انٹرنیشنل معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے، اور اسی وجہ سے ابھی IMF کی بہت سی باتیں ہمیں ماننی پڑیں. تو دیکھتے ہیں، انفلیشن فگرز پہ نظر رکھیں گے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ نظر رکھیں گے، پھر انشاءاللہ اور ڈسکس کریں گے آپ سے. مارکیٹ خراب ہے، سوئچنگ کرنے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. مندی اس لیے آپ نہیں کر سکتے، مندی نہیں ہو سکتی کیونکہ بازار 2 حصوں میں ڈیوائیڈیڈ ہے بہت کلیئر. ان 4 6 8 10 آئٹمس کو ہٹا کے باقی آئٹم ٹھیک ہیں، ان میں سوئچنگ کریں گے تو پیسے واپس آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی آپ کے پورٹ فولیوز میں صرف شفلنگ کا معاملہ ہے. شفلنگ کے لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا میں ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے. 46,100 47,400 اوور آل ڈاؤن ٹرینڈ. تھینک یو.